السلام علیکم۔ علماء اہل سنت و جماعت کے بیانات کو سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کو پکڑے گا۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، صحابہ کرام کے بارے میں اپنی مجالس کے اندر طرح طرح کی باتیں کرنا، صحابہ کرام کے حوالے سے نازیبا الفاظ زبان پہ لانا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ سے محبت کریں گے تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے محبت کی کیونکہ میری وجہ سے صحابہ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کو چار چاند لگا دیے کہ جس نے صحابہ سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو اسی لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کو اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان بھی سنو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم انہیں کہو تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی شان اس انداز میں بھی بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قریب ہیں، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قریب ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے محبوب کون سے لوگ بہتر ہیں، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں میں موجود ہوں۔ یعنی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں
جس زمانے میں میں موجود ہوں اس کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ اور اس کے بعد تیسرے زمانے کے لوگ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دن ہمیں فرمایا، صلح حدیبیہ کے دن ہمیں فرمایا تم زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہو. اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ. حضور خود صحابہ سے فرما رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے مقام پر کم و بیش 1400 افراد تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو فرما رہے ہیں کہ تم زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہو. یہ شان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی. یہ شان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں حضور کو دیکھ کر ایمان لانے والوں کی اور ایمان پر اس دنیا سے جانے والوں کی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ کے مقام پر ہمیں خطبہ دیا، پھر فرمایا ہمارے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں قیام فرما تھے جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں. صحابہ سے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ کے مقام پر فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں آج اس طرح تمہارے درمیان کھڑا ہوں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو، یعنی ان کی عزت و احترام کرو اور ان لوگوں کی عزت و احترام کرو جو ان کے بعد آنے والے ہیں اور پھر ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. کیا شان ہے صحابہ کی. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، حضرت جابر روایت فرما رہے ہیں کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی میرے صحابی کو دیکھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا، ایمان لے آیا، ایمان کی حالت میں دنیا میں رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے شخص نہ دیکھ سکے، اس نے نبی کے صحابہ کو دیکھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی یعنی تابعین کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہیں بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، انہیں بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان بیان فرمائی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں. ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں. سو آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جناب جبریل امین اور جناب حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ دونوں انبیاء مرسلین علیہ السلام کے علاوہ اولین و آخرین میں سے تمام عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں. تمام عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں.